چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہاتھ بڑھا کر جہاں سے کوئی چیز اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں, چاہے تو کوئی چیز دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس کے لیے ابو داؤد کی روایت, سیاہ ستہ کی اور بھی کئی مستند کتابوں میں یہ روایت موجود. سورج گرہن کے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا. نماز ختم ہوئی, صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے نماز میں ایک ایسی ادا فرمائی کہ ایسی ادا آج سے پہلے نہیں دیکھی. آپ سے پوچھتا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی کتاب میں یہ لکھ دے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا معاذ اللہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے, کیا ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. میں آپ کے والد کے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ کے والد کا نماز میں خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. آپ کو اذیت ہوئی, تکلیف ہوئی, برا محسوس ہوا نا, یار مفتی صاحب ٹھیک ہے نماز میں ہم بغیر خیال نہ لیں لیکن گدھے اور بیل کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ, یہ مناسب نہیں. اور اس نے جرأت یہ کی کہ نبی کو ملایا, اور جب سوال ہوا کہ ایسا کیوں کیا گیا تو جواب کیا ہے, ہم نے اس لیے ایسا لکھا کہ اگر گدھے اور بیل کا خیال نماز میں آئے گا تو بغیر تعظیم کے آئے گا, اور نبی کا خیال دل میں لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ آئے گا. نماز میں اللہ کی تعظیم مقصود, جب اور آپ کیا کر رہے ہیں نبی کی تعظیم, تو جس نماز میں اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے اس میں نبی کی تعظیم آ جائے گی تو یہ شرک تعظیم ثابت ہو جائے گا. تعظیم کا شرک یعنی اللہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ نبی کی بھی تعظیم. آپ غور کیجئے, میں آپ سے اس پوچھتا ہوں اور یہ دلیل ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ لانا منع ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوتی کہ حبیب اپنے امت سے فرما دیجئے کہ نماز میں کوئی ایسی آیت مت پڑھنا جس میں نبی کا ذکر کیا گیا. اس لیے کہ نبی کا جب بھی خیال آئے گا تو دو جہت سے آ سکتا ہے, تعظیم یا توہین, تعظیم یا توہین. اجتماع ضدین محال, ارتفاع ضدین محال, دونوں کے ساتھ یا ایک کے ساتھ ضرور آئے گا. بتائیے جب نبی کا خیال دل میں آئے گا توہین کے ساتھ آئے گا؟ نہیں, تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا. ہمیں آیات پڑھنے کی مطلق اجازت دے دی گئی, لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود یہ مشیت ہے کہ آیت پڑھ کے نبی کی تعظیم کو قلب میں لا سکتے ہو. اور واضح سنیے, التحیات پڑھنا واجب ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. بتائیے توہین کے ساتھ خیال آتا ہے؟ نہیں, تعظیم کے ساتھ. اور یہ لفظ کہنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا مشیت و ارادہ الہی یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب کی تعظیم بھی لائی جائے. تو پھر یہ کفر و شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز ارادہ الہی ہو, جو مشیت الہی ہو, اسے کفر و شرک کہنے والا اپنا ایمان بچا سکتا ہے؟ اسے فکر کرنی چاہیے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا, صلی اللہ آپ نے ہاتھ اٹھایا نیچے کیا, سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ میرا خیال کیوں لا رہا ہو, میری طرف کیوں دیکھا, بلکہ جواب دیا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت دکھائی گئی, میں نے اس میں گچھا لگا ہوا دیکھا تو چاہا کہ اسے توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں. پھر اس خیال سے رک گیا کہ اگر زمین پر لے آیا تم قیامت تک کھاتے رہو گے, کبھی ختم نہیں ہوگا. بس یہی آخری بات ہے, انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں. غور کیجئے, سرکار نے فرمایا میں نے نگاہ اٹھائی جنت نظر آئی. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا, عرض کیا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھائی, آپ کی نگاہ آسمان کو پھاڑ کے ساتوں آسمانوں کو جنت تک پہنچ گئی, اتنی دور کوئی بشر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. صحابہ کرام نے خاموشی سے سنا, معلوم ہوا کہ نبی نے یہی عقیدہ سکھایا تھا کہ نبی نگاہ اٹھائے تو جنت تک نگاہ پہنچ سکتی ہے. پھر یہ بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو, میں بغیر ان کی اجازت کے جیب میں ہاتھ ڈال دوں, کیا کہلائے گا؟ چوری یا ڈاکہ کہلائے گا, نہیں کہلائے گا؟ اور یہ ارادہ چوری کا ارادہ, ڈاکے کا ارادہ کہلائے گا. اگر جنت ہمارے نبی کی نہ ہوتی تو آپ کا ہاتھ بڑھانا کم از کم چوری کا ارادہ تو ضرور کہلاتا. اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ, نبی چوری کا ارادہ نہیں فرماتا. معلوم ہی ہوا کہ جنت نبی کی ہے, جو چاہے اتار کر لے. پھر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ تو بڑھایا تھا صحابہ, جنت بہت اونچی تھی, بے خودی میں ہاتھ تو اٹھا دیا, پھر اپنی معاذ اللہ کم مائیگی کا احساس مجھے ہاتھ واپس لانے پر مجبور کر گیا. نہیں, نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا, پھر اس خیال سے نیچے لے آیا کہ زمین پر اگر وہ گچھا آ گیا تم قیامت تک کھاتے رہو گے, ختم نہیں ہوگا, کیونکہ جنت کی نعمت میں فنا نہیں ہے.
کھائیں گے پھر پورا، کھائیں گے پھر پورا، کھائیں گے پھر پورا، تو کافر اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اور یہ غیبی معاملہ ہے، اور غیب دیکھ کر جو ایمان لائے وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میں نیچے نہیں لایا، معلوم ہو نیچے لا تو سکتے تھے۔ تو جو نبی آج سے 1500 سال پہلے سطح زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کی نعمت زمین پہ لا سکتا ہے، آج 1500 سال بعد اس کی قوتوں کا عالم بڑھ جانے کے بعد اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ پوری دنیا میں ہاتھ بڑھا کر جو نعمت دینا چاہے دے سکتا ہے، تو کیسے کفر و شرک ہو جائے گا؟